اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا، 40 کا دن 1441 ہجرہ دن گزر گیا، جس کا انتظار تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ وہ دن گزرا جو خاندان اہل بیت کا وہ کامیاب دن ہے، اتنا کامیاب دن ہے کہ عاشورے کے دن یزید کا لشکر، اس کی وہ آرمی مولا حسین کو شہید کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ کامیابی وکٹری ہماری ہوئی، لیکن آج 1 سال کے بعد جب دوسرا چہلم آیا، بی بی زینب اور چوتھا امام، یہ 2 معصوم کا کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کا حصہ ہے کہ اسیر ہو کر گئے تھے، کامیاب ہو کے واپس آئے۔ جس ملک میں اسیر ہو کے گئے تھے، ایسے اسیر کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے، ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، ظالم کا شہر ہے، ظالم کا دربار ہے۔ اس دربار میں بی بی نے اپنا تعارف کرا کے، اور چوتھے امام نے اپنا تعارف کرا، انٹروڈکشن کروایا تھا کہ میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا لال ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ شریعت آئی، ہم قرآن ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ جب ٹوٹل تعارف کرایا تو دنیا کو معلوم ہوا کہ حسین کون تھا۔ یزید مجبور ہو گیا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ دوستو، اسیری کے بعد، قید کے بعد، اتنے ظلم کے بعد، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، جو سر اٹھایا ہوا یزید تھا، اس طرح ذلیل اور رسوا ہوا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی یزید کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتا۔ اس کے ہی ملک میں، سیریا میں، جہاں اس نے حکومت کی، وہ جابر بادشاہ، وہ ظالم، وہ کافر، وہ فاسق و فاجر، کہ جس دور میں وہ تھا اس کی تتی بول رہی تھی، ہر طرف یزید یزید تھا۔ کوئی بی بی زینب کو اس وقت نہیں جانتا تھا، سیدانیوں کو، حسین کو سیریا میں نہیں جان رہے تھے اس وقت، لیکن حسین کی ایسی کامیابی، ایسی وکٹری ہے کہ عرصہ، زمانہ، صدیاں، سینچریز گزرنے کے بعد بھی آج حسین کا نام باقی ہے، زینب کا نام باقی ہے، یزید کا نام مٹ گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یزید کے بارے میں ذرا سا 1 یا 2 جملے بولتا ہے، اس کو آج بھی اللہ ذلیل کر دیتا۔ ابھی تک آپ سمجھے نہیں۔ اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا، حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑا فخر تھا پیسے کے اوپر، حکومت کی ایک سپورٹ تھی، بولتا تھا، ایک جملہ بولا تھا کہ
یزید بھی رضی اللہ ہے. اللہ نے ایسا ذلیل کیا اس کو کہ وہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا. سمجھ رہے؟ میرا اشارہ ذاکر نائک کی طرف ہے کہ بڑے اپنے آپ کو سورما سمجھتا تھا. آج کیا حشر ہو گیا کہ کوئی پوچھنا نہیں. لیکن ایک بات کنفرم ہو گئی, اس نے یہ تو بتا دیا کہ رضی اللہ ہوتا کون ہے. میں آگے نہیں بول رہا کچھ, یہ کنفرم ہو گیا کہ رضی اللہ ہوتے کون ہیں. تو بہرحال ایسا ذلیل ہوا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے آج بھی. پراؤڈلی وی کین سے کہ جو مولا حسین کا قاتل ہے یا مولا حسین کے قاتل کو جو سپورٹ کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا. اللہ زمین کو تنگ کر دیتا. آج آپ دیکھو کہ کون جیتا ہوا ہے. آج کا دن 40 ہم سب کے لیے ایک وکٹری سائن ہے, یہ کامیابی کا اعلان ہے. کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھی کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا, 30 ملین آج کربلا میں موجود ہے. ماشاءاللہ, اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نظر بد سے بچائے کربلا کو, اور دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اتنا بڑا مجمع آج جمع ہوا. کچھ بھی ہو سکتا نا, ظالم تو موجود ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا. ایک دھماکہ ہزاروں کو قتل کر دے گا, ختم کر دے گا. لیکن طاقت حسین ہے یار. یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ آج سے 6 یا 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے, نہیں 4 سال یا 5 سال پہلے عراق سے ISIS ختم ہوئے, داعش اور ISIS. یہی 40 کا زمانہ تھا, 3 سال یا 4 سال پرانی بات. پورے اس وقت ایک بہت بڑا آرٹیکل آیا تھا ویسٹ سے. ان لوگوں نے ریسرچ کیا کہ اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے سورما تھے جنہوں نے ISIS کو فنڈنگ کیا تھا, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم 20 ایئرس لگیں گے اس ISIS کو ختم کرنے کے لیے. 20 ایئرس, اس لیے کہ وہی جانتے تھے کہ کب ختم ہوں گے. جنہوں نے پالا تھا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, میں تو انڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا بول رہا, میں نیپال کا اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے پالا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 20 ایئرس لگیں گے. ایسے پلیز غور سے سنا, بہت امپورٹنٹ میسج ہے 40 کا. اسی 40 کے زمانے میں ہوا تھا. 20 ایئرس لگیں گے. لیکن اللہ ہمارے مرجعیت کو سلامت رکھے. اس طرح انہوں نے, میں ابھی آتا آگے بڑھ کے, اس طرح انہوں نے ختم کیا اس کو, سٹیٹمنٹس دے کے کہ ظاہری طور پہ پورے عراق سے غائب ہو گئے. تو اس کے اوپر ایک آرٹیکل آیا ویسٹ سے, نیپال سے ایک آرٹیکل آیا. سمجھ گئے؟ آرٹیکل آیا کہ یہ شیعہ, پلیز غور سے سنو, یہ شیعہ ہیں کیا؟ غور سے سننا, یہ شیعہ ہے کیا؟ اتنی بڑی طاقت. ایک اولڈ مین لکھتا ہے, ایک اولڈ مین, 2 اولڈ مین نے ایک جملہ بولا اور سب ختم ہو گئے. یہ ہے کیا یہ اولڈ مین؟ اولڈ مین سمجھ رہے کس کو بول رہے؟ رہبر معظم سید علی خامنہ ای صاحب اور آقا حسین شیستانی کو. تو بولتے کہ یہ اولڈ مین نے کیا حرکت کی, کیسا ختم کر دیا. ریسرچ کیا, 3 چیزیں بتائی کہ یہ 3 چیزیں ہیں شیعت کے جو اب تک بچی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ کرش کیا گیا. یہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ تم جس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو, اس سے بڑا پیسفل ریلیجن کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر. میں بڑا پراؤڈلی بول رہا یہ بات, میں یوتھ کا بول رہا کہ جو باتیں کرتے نا کہ وہ ریلیجن, وہ بات کرو مجھ سے, I'm here. سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن آن دا ارتھ از اسلام. لیکن کون سا اسلام؟ حسین والا اسلام, داعش والا اسلام نہیں, وہ بڑے بڑے ملکوں والا اسلام نہیں. نہیں, میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں, وہ بڑے بڑے ملکوں والا اسلام نہیں,
وہ اسلام جو اسلام کربلا میں زندہ ہوا، ہائے 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 ہائے، مر گیا تھا اسلام، وہ زندہ ہوا کربلا میں. سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن، جس ریلیجن میں ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے آپ، اس کا نام اسلام ہے. ایک اینٹ کو آپ آگ سے چلتی ہوئی اینٹ کو ایسا نہیں مار سکتے آپ. جب ایک چونٹی کی جان کی قیمت اسلام میں ہے انسان کی، تو ان لوگوں نے کہا یہ ہے کیا چکر. یہ تو ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے 3 پوائنٹس دیے. غور سے سنو. 3 پوائنٹس میں کہا کہ یہ جو کمیونٹی ہے، ان میں جو ریولوشنری جذبہ ہے، فیلنگس ہے، کہ ہر مذہب میں، ہر انسان، ہر قوم میں، کوئی ریلیجن ہو، اس ریلیجن میں ماں وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر اس کی اولاد کو ایک سکریچ بھی آ جائے، ماں تڑپ جاتی، ماں کا دل پھٹ جاتا اگر بیٹے کو یا بیٹی کو سکریچ بھی آ جائے. بولے یہ عجیب مذہب ہے کہ مائیں تیار کر کے بھیج رہی، جاؤ ماتم کرو. یہ جو ریولوشنری جذبہ آیا ان کو کربلا سے آیا، حسین کی وجہ سے ان کے پاس ریولوشنری جذبہ آیا. دوسری چیز کہی کہ ان کی کمیونٹی جو یونائٹ ہے وہ صرف ان کی مرجعیت کی وجہ سے. پوری دنیا میں جو شیعہ یونائٹ ہے وہ صرف ان کی مرجعیت کی وجہ سے. تیسری چیز کہا کہ یہ ایک عجیب قوم ہے، 1200 سال سے ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ آئے گا. ارے یار، دیکھا نہیں 1200 سال سے اتنے بیلیف کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ گزار رہے وقت کہ وہ آئے گا اور ان کو بچائے گا. وہ ان کی امام ہے. کہا یہ 3 طاقتوں کی وجہ سے آج یہ شیعت بچی ہوئی ہے، اور اٹس اے فیکٹ. مولا حسین کی وجہ سے بچے ہوئے، ہماری ظاہری طور پہ مرجعیت کی وجہ سے بچے ہوئے، اور تیسری چیز ہمارے زمانے کے امام کی وجہ سے بچے ہوئے. یہ تینوں چیز جو ہم کو یونائٹ کر کے لے کے چل رہی، یہ ہماری کربلا کا میسیج. اور اب میں نے کل جب بات چھوڑی وہاں سے لے کے جا رہا. آج پوری تمہید نہیں، آج رونے کا دن ہے، مصائب کا دن ہے، تو میں جلدی مصائب پہ آ جاؤں گا. کہ میں نے کہا تھا کہ میڈیا میں آؤ، سپیس خریدو. ایک آدمی سپیس نہیں خرید سکتا. He cannot spend 10,000, 20,000, 30,000. اگر پتہ نہیں مجھے کتنے میں ملتی ہے. آپ گروپ بناؤ، یہ گروپ بناؤ، 5 لڑکے، 10 لڑکے، آگے بڑھو، گروپ بنا کر سپیس خریدو. ابھی بھی ٹائم ہے. ابھی نیو یارک میں ابھی گاڑی میں آتے وقت مجھے بتایا گیا کہ بڑے بڑے فلیٹس لگے ہوئے، ان لوگوں نے وہ سپیس خریدی، لیکن چھوٹا سا سپیس ہے. آپ پرنٹ میڈیا میں سپیس خریدو. یہ وہ کام ہے تمہارا پروپوگیشن کا جو بی بی زینب اور چوتھے امام نے کیا تھا اربعین کے لیے. حسین کی کامیابی یہ صرف 2 شخصیتوں کی وجہ سے ہوئی، ورنہ کربلا 10 محرم ختم ہو جاتی. یہ 11 محرم کی صبح سے کوفہ اور شام کے راستوں میں، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، جو شہزادی زینب اور چوتھے امام کے سرمن سے، اس کی وجہ سے پروپوگیشن جو کیا، مولا حسین کے مقصد کو، مولا حسین کے پیغام کو، ان کے میسیج کو جو دنیا کے سامنے پھیلایا، وہ کس نے کیا؟ یہ 2 شخصیتوں نے کیا. اگر آج اربعین کا تم سن رہے میرے سے مجلس، تو اربعین کا پیغام، اربعین کا میسیج یہ کہ اب ہم اپنی ڈیوٹی بنائیں. ہم یہ ڈیوٹی سمجھیں اپنی کہ مجھے بھی یہ 1 سال میں پروپوگیشن کرنا ہے. سپیس خریدو دنیا کے سامنے، بڑے میڈیا میں، بڑے ٹائمز میں خرید کے 5 آدمی 10 آدمی پل کرو. 5 اگر مثال دے رہا آئی ڈونٹ نو، 500 200. آپ بولیں گے اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا، ٹمارو یو کین سے ٹو بی بی زینب اور چوتھے امام کہ مولا حسین جو کام آپ کی بہن نے کیا تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں. ڈم بن کے مت رہو. یاد رکھو، اتنے بڑے مجمع جعفریہ سینٹر اٹلانٹا میں بول رہا کہ امام حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے جو صرف می اینڈ مائی فیملی بولتا ہے نا،
جو صرف می اینڈ مائی بزنس بولتا ہے نا، جو صرف می اینڈ مائی وائف اینڈ کڈز بولتا ہے نا، وہ شیعہ نہیں چاہیے حسین کو. جو کام کرے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے. اب پھر بول رہا آخری مجلس ہے میری اس سال کی اس عزاخانے میں کہ تم کچھ کرو گے تو تم اٹلانٹا میں زندہ رہو گے. میں آپ کو مثال دوں، آپ ہی کی مثال دے رہا، مومن جماعت کی. میں بھی 10 سال سے آ رہا یہاں پہ، 12-15 سال سے آپ کی جماعت کو جانتا ہوں. جمال پور تاج پور میں جا کے پڑھتا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا، یہاں بھی میں نے دیکھا. پتہ نہیں یہ جو آپ لوگ مجلس سے پہلے صلوات کا ایک چھوٹا سا وہ سلام پڑھتے جس میں بولتے محب صلوات، کتنا پیارا سلام ہے یہ. دیکھو جس نے لکھا مجھے نہیں معلوم، ایک بندے نے جب لکھا ہوگا، پروپوگیشن ہے نا یہ بھی. میں کیا بول رہا یار، پلیز غور سے سنو، ڈم بن کے مت سنو. پروپوگیشن ہے نا، اس نے وہ سلام لکھا، اتنے خلوص کے ساتھ لکھا کہ آج مومن جماعت کی کوئی مجلس شروع نہیں ہوتی بغیر اس کے. شروع ہوتی جمال پور میں بھی نہیں ہوتی، تاج پور میں بھی نہیں ہوتی، جعفریہ میں بھی نہیں ہوتی. ایون میں نے گھر میں دیکھا، گھر کی مجلسوں میں دیکھا، عورتوں میں بھی دیکھا کہ وہ بھی یہ سلام پڑھ کے شروع کرتے. محبو جو صلوات کا آپ لوگ سلام پڑھتے. جس بندے نے لکھا آج وہ زندہ ہے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے مر گیا. زندہ ہے وہ؟ ارے منہ سے بولو بھائی، ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ مر گئے نا، لیکن آج وہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ سلام کے ذریعے زندہ. جب یہ سلام پڑھا جا رہا، جب ایک آدمی بھی درود پڑھا، ایک آدمی بھی صلوات پڑھا، اس کے بولنے سے اس کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے. کیا سن رہے یار؟ You understand what I said? ایسی رہو گے. آج وہ زندہ ہے. پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھا، پتہ نہیں اس وقت کہاں دفن ہے، لیکن ان کی قبر میں جب سلام پڑھ رہا، ایک سلوات بھی ایک مومن پڑھا، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ہیں، سب پڑھ رہے سلوات. کتنا بڑا ثواب ہے ان کو. جب انہوں نے لکھا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا پاپولر ہوگا. اس بندے کا خلوص اتنا تھا کہ اگر مولا حسین کی بیوی کی ایک نگاہ پڑ گئی اس سلام کے اوپر، تب جب تک مومن جماعت باقی ہے وہ سلام باقی ہے. نہیں ہے تو یہ کام، ایسا کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے اس وقت لکھا جب غربت کا عالم ہوگا، جب اٹلانٹا میں پورے نہیں آئے ہوں گے. آج تو ماشاءاللہ سب کے، اس زمانے میں اتنے بینک بیلنس بھی نہیں ہوگا، ملینز کی تعداد میں. اب ہے بھی تو نہیں بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے؟ کبھی نہیں بولیں گے یار. میں تھوڑی جاننا چاہتا، میں تو آج کل صبح جا رہا میں انشاءاللہ. ان کو تو پتا ہے نا، میرے مولا کو تو پتا ہے نا کہ ملینز آف ڈالر جو رکھا ہوا ہے نا تمہارے پاس، سب یہیں رہ جائے گا. کام کرو، کوئی کام کرو، کام کرو. ڈو سم تھنگ فار امام حسین، ڈو سم تھنگ فار امام حسین. میں ماؤں کو بول رہا ہوں، ہر چیز میں نیک کرتی ہو نا، اپنے شوہر کو نیک کرتی ہو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ہر بیوی کرتی، لیکن مومن جماعت کی عورت نہیں کرتی. بول رہا ہوں میں یار، آج رات کا کھانا ہے بھائی میرے کو. نہیں نیک کرتی ہو، یو ہیو گاٹ رائٹ. ہر بیوی کو حق ہے بولے نیک کرے اپنے شوہر کو، کوئی مشکل نہیں. ہسبینڈ ہی کو کر رہی نا. میں حالات خراب کر کے بھی نہیں جانا چاہتا. نہیں نیک تو کرتی ہو، اس میں نیک کرو. اپنے ہسبینڈ کو پش کرو کہ وی ول ڈو سم تھنگ فار امام حسین. میری خواہش ہے آپ سے. میں نے بامبے میں رضوی میں بولا تو لوگوں نے ٹائمز میں اسپیس خریدی، لندن میں بولا وہاں پہ خریدی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہے اس کا. تم اپنا نام کو اس لیے کہ حسین وہ کریم، ابن کریم. 5 آدمی 10 آدمی مل کے خریدو.
لیکن اب یہ مت بولو یار 10 آدمی میں مثال کے طور پہ $1000 دوں گا، میرا نام تھوڑی ہوگا اس میں. یہ مت بولے کہ میں $1000 دوں گا تو میرا نام کب سے ہوگا. نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو یار، ان سے مانگو نا. مانگو مولا حسین سے بھیک، خرچ کرو. حضرت مثال دے رہا، آئی ڈونٹ نو، معلوم کرو. نیٹ پہ تو ہر چیز ہے، معلوم کرو کہ ہم کو اسپیس خریدنا ہے اور لکھو 40 عاشورہ حسین، اس کے بعد 17 ربیع الاول آ رہی، 13 رجب آ رہی، غدیر ہے، بیوی کی شہادت آتی. اس کے بعد دیکھو کہ ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو تم جیت گئے، تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. جنریشن تمہاری طرف سے بدلے، نسلیں تمہاری طرف سے بدلے، تم اس کر کے اپنے بچوں کو اس پر لے کر آؤ. بچوں کو بتاؤ دیکھو ہم کو یہ حسین کے لیے کام کرنا ہے، اور جتنا تم کام کرو گے مولا حسین کے لیے، تمہارا بزنس کبھی تم لوز نہیں کرو گے. بزنس میں کبھی تمہارے بزنس میں لاس نہیں ہوگا، کبھی تم ایسے نہیں رہو گے. اس لیے کہ حسین کے اوپر جو خرچ کرتا حسین اس کا رکھتا نہیں. آج آپ کے سامنے پورا کربلا ہے. آپ دیکھو کہ اتنی بڑی کراؤڈ اس وقت، آج ہی کی نیوز ہے نا، 30 سے 35 ملین زائرین کربلا میں ہیں. اب سنو، ماشاءاللہ کربلا کی لین سب کو معلوم ہے، ویری اسمال لینس، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. وہاں کوئی آ سکتا؟ 30 ملین آدمی، 35 ملین آدمی آ سکتا اس زمین پہ؟ زمین نیچے دھس جائے یار. آپ بولیں گے کہ پورے ایک ساتھ تو نہیں تھے، نہیں رہتے. 10 سفر سے، غور سے سنو، 10 سفر سے لے کے 19 سفر تک، شب اربعین تک. شب اربعین جب آتی ہے، یعنی کل کی رات اور آج کا دن، ہر زائر کربلا میں رہتا. پورے 35 ملین کربلا میں رہتے. کربلا میں اتنی اسپیس ہے ہی نہیں کہ 35 ملین اس زمین پہ آ جائے. ہمارے پاس یہ روایتیں کہ مولا حسین اس زمین کو پھیلا دیتے. وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہوگی. کیا سن رہے ہیں یار، کیا سن رہے ہیں یار. وہی پھیلائے گا نا جس کے باپ کی زمین. ابو تراب کا بیٹا ہے حسین. حسین کے علاوہ کوئی پھیلا بھی نہیں سکتا، اور ایسا پھیلاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہی تو معجزہ ہے، یہی تو کھل رہا لوگوں کو کہ اتنا پیسفل آ رہے کیسا اور جا رہے کیسا. انہیں ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے کہ یہ ہو رہا کیا. ان کو پتہ نہیں کہ طاقت اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے اللہ کا. حسین بندہ ہے، وہ خدا ہے. یہ غلط نہیں سمجھنا. کعبے میں کیوں نہیں پھیلتی؟ کعبے میں پھیلے تو ان کی تعریف ہوگی. حسین، اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ حسین کے سامنے کوئی آ جائے. ہاں، وہاں نہیں پھیلاتا اللہ، اس لیے کہ دشمن ظالم لوگ ہیں وہاں پہ. یہاں پھیلا کر حسین زمین کو اتنا پھیلاتے کہ سب لوگ سمجھ آتے. اب میں ایک کیلکولیشن بتاؤں آپ کو کہ اربعین کے دن 35 ملین لوگ ہیں. اتنے زائرین جعفریہ سینٹر سے گئے، پورے اٹلانٹا سے گئے. کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا 6-7 سال 8 سال 10 سال میں کہ جو آپ کا گروپس یہاں سے گئے، وہ لوگ آ کے کوئی بولا، کوئی عورت بولی یا کوئی بچہ بولا، کوئی مرد بولا کہ یار ایک وقت بھوکا رہ گیا میں؟ کیوں نہیں بولے بھائی؟ پاسبلٹی ہے. اگر کوئی بھوکا رہ بھی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. 35 ملین ایک جگہ جمع ہے. کسی نے کچھ کہا کہ کوئی دھک گیا، کوئی گر گیا، مار لگ گئی، بھوکا رہ گیا، ایک وقت پانی نہیں ملا، کوئی نہیں بولتا. کبھی سوچا یہ بات کیوں نہیں بولتے؟ اربعین کا دن، آج کا دن 30-35 ملین آدمی کربلا میں ہے. بعض وقت ہمارے پاس ہوتا کہ ہم کیلکولیٹ کرتے کہ ہم 1000 آدمی کو بلائیں گے، 1100 آ جاتے اور کھانا کم پڑ جاتا، نیاز کم پڑ جاتی، دعوت دیتے کھانا کم پڑتا. تو اس لیے کہ پاسبلٹی ہے، انسان ہے ہم، کم پڑ جاتا، بھوکا رہ جاتا. ایک چیز ملتی ہے، ایک چیز نہیں ملتی.
لیکن آج تک مجھے اتنے سالوں میں ایک آدمی ظاہر آ کے نہیں بولا، یا وہ عربی ہو، گجراتی ہو، مراٹھی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، کہیں کا ہو، اس نے یہ نہیں بولا کہ میرے ٹیسٹ کا کھانا نہیں ملا. ارے یار، جو خواہش کر رہا وہ سامنے آ رہا. تو پتا چلا کہ دل کے راز سے تم کیا سوچ رہے. حسین وہاں پہ کہہ رہے اپنے اپنے فرشتوں سے، جا اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. جو سوچ کے جا رہا، نکل کے جا رہا کہ مجھے کباب چاہیے. کوئی آگے بڑھ کے بول رہا ڈھولکا چاہیے، ڈھوکلا نہیں. خواہش کر کے دیکھو ڈھوکلا بھی مل جائے گا. چل بات پڑھ لے محمد والے. جو خواہش کر رہے مل رہا. اتنا کھانا بن رہا کہاں؟ اب میں پورا کھانے کو چھوڑ دو، میں دوسرا کیلکولیشن بولتا کہ زائر صبح میں ایک روٹی کھاتا ہے، شام میں ایک روٹی کھاتا ہوگا نا. دن بھر میں 2 روٹی ایک عورت بھی کھاتی، لڑکی بھی کھاتی، لڑکا مرد سبھی 2 روٹی تو سبھی کھاتے. یہ 2 روٹی 35 ملین کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی چاہیے بھائی؟ آپ لوگ بزنس مین ہیں، آپ کے دماغ میں رہتا کیلکولیشن کتنا. 70 ملین. 70 ملین روٹی بن رہی کا. کیا بول رہا یار میں؟ کس فیکٹری میں بن رہی؟ کتنے دن پہلے بن کے تیار ہو کے آ رہی یہاں پہ؟ اس لیے کہ راستے تو سب بلاک ہے. کیا سن رہے؟ میں غلط بول رہا؟ انٹری کربلا کی ختم ہو گئی، بند ہو گئی. 35 ملین لوگ ہیں، انٹر کیسا ہو رہے؟ اگر سامنے فرسٹ اس پہ انٹری پہ ہو رہے تو لاسٹ میں کیسا ہو رہے؟ وہاں کھانا کیسا پہنچ رہا؟ وہاں روٹی کیسا پہنچ رہی؟ یہ زندہ معجزہ ہے حسین کا کہ یہاں پہ انسان روٹی نہیں لے رہا، نہ انسان روٹی بنا رہا. انسان کے بس میں نہیں ہے، خاکی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ 70 ملین روٹی بنائے 1 مہینہ پہلے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرے، وہاں پہنچائے ہر ریسٹوران پہ، ہر کارنر کے اوپر. اندازہ لگا حسین کی طاقت کیا ہے. یہ انسان نہیں بنا رہے، یہ حسین کی ماں کے دروازے پہ فرشتوں نے 5 روٹیاں بھیک مانگی تھی. کیا سن رہے؟ سورہ دہر، قرآن کا مشہور سورہ سورہ دہر، جس میں اللہ کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. ہائے ہائے ہائے. سورہ دہر 5 روٹیاں جو مانگ کے بھیک مانگ کے لے کر گئے تھے نا، وہ فرشت اللہ وہ روٹیوں کو پلٹاتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. بی بی کے دروازے سے روٹی مانگی تھی، بی بی نے بھیک دی تھی ان یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، قیدیوں کو. تب اللہ بولتا لے کر گئے تھے نا، لے کے جاؤ. ایک ایک کو پورا. دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ طاقت حسین کتنی بڑی ہے. حسین کی طاقت اتنی بڑی، اتنی چھائی ہوئی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. بندہ شان خدا کی ہے. شاعر کہتا کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی. یہ ہے طاقت حسین. ہم سے بڑا خوش نصیب، ہم سے بڑا لکیسٹ پرسن کوئی نہیں ہے. جب فرش اعضاء پہ آؤ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. بی بی زہرا کا شکر ہے کہ بی بی نے ہم کو چنا. بی بی کسی اور کو بھی چن سکتی تھی. یہی عزاداری ہے دوستو کہ جو آج تم بھی باقی ہو، ہم بھی باقی ہیں. ہم سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری سے ہم ہیں. عزاداری کو فارمولیٹی نہیں سمجھنا، عزاداری کو ایک پریکٹس نہیں سمجھنا.
یہ نہیں کہ آج 40 ختم ہو گیا، تھینک یو ویری مچ مولا، آئی ول سی یو نیکسٹ ایئر. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ابھی غم ختم نہیں ہوا 8 ربیع الاول تک. ٹائم کو اسپیئر کرو، ٹائم کو اسپیئر کرو، مجلسیں کرو اپنے گھروں میں. روز ایک نوحہ لگاؤ. نوحہ ویسا نہیں کہ ٹی وی پہ نوحہ چل رہا میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بات کر رہا، وہ نوحہ نہیں. برکت تو ہوگی، لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہم بھی روز 5 منٹ ایک مجلس کریں. جب سینٹر میں مجلس ہو، ہر چیز بزنس نہیں ہے، وہ بزنس تمہاری وجہ سے، جو حسین کی وجہ سے بزنس چل رہا تمہارا، یہ یاد رکھو. اور زیارت 40 میں ریکویسٹ کر رہا فرسٹ ڈے سے 8 ربیع الاول تک روز پڑھنا ایوری ڈے. اس کے بعد جسٹ واٹس اپ کرو مجھے، کال کرو اینڈ ٹیل می کہ کیا ہوا تمہاری لائف میں. 200% تمہاری لائف بدلے گی. یہاں پہ 200% تمہارے زندگی کے آبسٹیکلز دور ہوئیں گے. یو ٹرائی اینڈ سی. ابھی تک نہیں پڑھی نا 8 ربیع الاول تک؟ دس ایئر 1441 ہجرہ میں یہ زیارت 40 8 ربیع الاول تک پڑھا، اینڈ دین لیٹ می نو کہ کیا ہوا. 100% زندگی. لیکن انلیس کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو رہا تو جس کی وجہ سے، ورنہ تمہاری ایسا زندگی بدل جاتی ہے. ایسا ہی سامنے سے پردے ہٹ جاتے، ساری رکاوٹیں دور ہوتی. لیکن واجبات کے ساتھ زیارت پڑھنا. سمجھ گئے بات؟ نماز مس کر کے زیارت پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں. میں نے شاید بولا تھا یا نہیں بولا تھا یہاں پہ، کہا تب جب پوچھتے ہیں کسی سے، میں نے کہا نماز پڑھتے نہیں، میری بیوی پڑھتی ہے بولتے وہ لوگ. میں نے بولا تھا نا. ہاں تو بیوی پڑھے، بچی پڑھے، نہیں بابا تم پڑھو، نماز تم پر بھی واجب ہے. یہ مت کرو کہ میری وائف پڑھتی ہے تو میں نہیں پڑھوں گا، ایکسکیوز ہے. نو نو نو، ایکسکیوز نہیں ہے. وہ پڑھتی ہے، اس کی واجب ادا کرتی ہے، تم اپنی واجب ادا کرو. واجب کے ساتھ زیارت 40 پڑھو، دین یو ول سی دا ڈفرنس. تمہاری لائف میں کتنا چینج آئے گا. اور زیارت 40 اتنے گولڈ کی مائنڈ میں دیکھے جا رہا آپ کو اس سال. انشاءاللہ مولا تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے یار. اور یہ 4 سلام بھی نہیں بھولنا. غریبوں کو سلام کر رہے ہیں نا. آج ہماری لیے صرف غم کا دن نہیں، آج میرے امام زمانہ کے لیے بھی غم کا دن. اصل غم تو میرے مولا کا ہے. وارث حسین فرزند زہرا ہے. فرزند زہرا یہ وارث چہلم ہے. سب چہلم کا پرسہ امام زمانہ کو دینا. پتہ نہیں میرا مولا ننگے سر اپنے جد کی زیارت کو کربلا میں موجود ہوگا. امام بھی یہی کہہ رہا ہوگا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. آج سارے معصومین یہ سلام کر رہے ہیں. دوستو صرف معصومین بھی نہیں، آج وہ بہن بھی یہی سلام کر رہی. وہ بہن بی بی زینب اس غمزدہ بی بی کا نام ہے. ایسی مصیبت زدہ بی بی ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ صرف بی بی زینب کا مقام دیکھ. آج کا دن صرف بی بی زینب کا دن ہے، کسی کا دن نہیں. چہلم صرف شہزادی زینب کا حق ہے. جب بی بی چھوٹی تھی، بہت تڑپ کے روگے تم. آپ جسٹ امیجن کرنا، مدینہ منورہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ کا رسول اپنے گھر میں بیٹھا ہوا. اب جسٹ امیجن کرو، تصور کرو، سامنے بی بی زہرا میری شہزادی اور میرا مولا ہے. امام حسن امام حسین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. پھر بی بی زینب ہے، بی بی ام کلثوم ہے. مولا حسن مولا حسین کی سن جو ہے 6-7 سال کا یا 5 سال کا. شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم تو بہت چھوٹی ہیں. مولا اور بی بی زہرا بیٹھے. مولا حسین بالکل رسول کے سامنے. اللہ کا رسول روئے جا رہا، مولا بھی رو رہے، بی بی بھی رو رہی. اللہ کا رسول نانا اپنے نواسے سے ایک وعدہ لے رہے. کیا وعدہ لے رہے؟ یہ کہہ رہے کہ بیٹا اسلام پہ ایک وقت آئے گا، تم اپنے گھر کو تم کو لٹانا پڑے گا. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، میں آپ سے پرومس کر رہا، وعدہ کر رہا، صبر کروں گا. رسول نے کہا بیٹا تم کو معلوم ہے تم کو کیسے کیسے امتحان دینا پڑے گا. تمہارا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گی. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. کہا تمہارے ہاتھ پہ تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. کہا تمہارے بھائی کے بازو کاٹے جائیں گے. کہا نانا میں صبر کروں گا.
کہا تمہارے بچے قتل ہو جائیں گے، صبر کروں گا۔ کہا نانا، رسول نے کہا بیٹا بھوک اور پیاس کا امتحان ہے، کہا نانا میں صبر کروں گا۔ پھر رسول نے کہا میرے لال جب کوئی نہیں رہے گا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا۔ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا کہ کیا حال تھا مولا حسین کا۔ رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا۔ حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، صبر کروں گا، وعدہ کر رہا۔ یہاں تک حسین صبر کرتے رہے، بولتے رہے۔ اب اس کے بعد رسول نے کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اب حسین خاموش بیٹھ گئے، کچھ نہیں کہتے، سر کو جھکا۔ پھر رسول نے کہا میرے لال تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ درباروں میں جانا جب پڑا گیا تو اس وقت حسین کچھ نہیں کہتے، سر کو جھکا کے خاموش بیٹھ گئے۔ مولا اور بی بی دونوں تڑپ کے رو رہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک 3-4 سال کی بچی اٹھ کے حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ اسی طرح تڑپ کے رو، کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ حسین نے وعدہ کیا۔ اب شہزادی زینب نے نانا سے کچھ نہیں کہا، حسن اور حسین سے کچھ نہیں کہا، بی بی زہرا سے کچھ نہیں کہا، بلکہ بی بی زینب پلٹی اپنے بابا کی طرف، امام علی کے گود میں جا کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ علی رو رہے، زینب نے ایسا رکھ کے کہا بابا بیٹی سے ایک وعدہ کرو بابا۔ علی نے کہا بیٹی کیا وعدہ لے رہی؟ کہا بابا آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی زینب پکارے میری مدد کو ضرور آنا۔ علی نے کہا میری بیٹی جب بھی پکارو گی میں آؤں گا تمہاری مدد کو۔ مدینے میں زینب نے نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، عاشورے کو میرا مولا شہید ہو گیا نہیں پکارا، شام غریبہ میں علی خود آئے، زینب نے نہیں پکارا۔ کوفہ پہنچی، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ زینب کوفہ پہنچ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کوفے میں جب یہ امام علی کی ظاہری حکومت تھی تو اس وقت جب علی کوفہ آئے تھے تو مولا حسن سے کہا تھا کہ بیٹا میں پہلے جا رہا، تم سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا، اور رات کے وقت آنا، اور شہر سے باہر قافلے کو روکنا اور مجھے اطلاع کرنا۔ مولا حسن بیویوں کو لے کے مدینے سے جب کوفہ پہنچے تو شہر کے دروازے کے باہر ٹھہرے۔ امام علی کو اطلاع دی گئی، رات کا وقت تھا، مولا علی باہر آئے، آ کے عماریوں کو دیکھا، بی بی زینب کے عماری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جیسے ہی کوفے کا دروازہ آیا، علی نے کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا۔ بی بی کی عماری اندر داخل ہوئی، بازار پورا بند تھا۔ علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا یہ بازار سے میرا کیا مطلب ہے، یہ دروازے سے میرا کیا مطلب؟ تو علی نے کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تم اسی دروازے سے داخل ہوگی، اسی بازار سے گزرے گی اور شمٹ تعارف کرائے گا کہ حاضہ زینب، بیٹی تم صبر کر لینا۔ عزیزو کوفے میں داخلہ ہوا، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ شام پہنچ گئی، نہیں پکارا۔ شام میں اس جگہ پہ پہنچی، اس جگہ پہ اس بازار سے گزری۔ اللہ ہم کو سیدانیوں کی زیارت نصیب کرے۔ جب بھی سیریا جانا تو بازار سے جب جانا تو سر کو جھکا کے جانا، سر اٹھا کے نہیں جانا۔ آپ کو پتا ہے یہ وہی بازار ہے جہاں سے زینب گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دروازہ آتا باب السات، جہاں 12 گھنٹے زینب کھڑی ہوئی تھی، اور جب داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ زینب سے کہ دربار میں چلو۔ بی بی نہیں گئی تو چوتھے امام آئے، آ کے اتنا کہا کہ پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ زینب نے سر کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اب زینب نے نجف کا رخ کیا، رخ کر کے کہا بابا وعدہ کیا تھا نا بابا، زینب دربار میں جا رہی، بابا آگے آپ مجھے سہارا دو، بابا آگے میری مدد کرو، آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی۔ دربار پہنچ گئی۔ اس کے بعد سیدانیاں زندان میں گئیں۔ میں کتنی آسانی سے ایک ایک جملہ بول رہا۔ زندان میں وہ لمحات آئے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی گزر گئی، بچی کی میت
بہن کی لاش بھائی کے ہاتھوں پر آئی، زینب نے لحد کے قریب پہنچ کے کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے، 2 ہاتھ بلند ہوئے اور کہا ہماری امانت کو ہمارے حوالے کرو۔ اس کے بعد رہائی ہوئی۔ چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا، چاہیں آپ یہیں رہیں چاہیں مدینہ جائیں۔ زینب نے کہا بیٹا میں کہیں نہیں جاؤں گی، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے۔ جب سے میرا بھیا مارا گیا میں نے بھائی کی مجلس نہیں کی۔ عزیزو شام کی عورتوں کو بھی دعوت دی گئی، بی بی مجلس میں آئیں، فرش عزا پہ بیٹھی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں تو بھاری لباس پہن کر آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ زمین کے اوپر چند بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک بیوی نے سر کو اٹھا کے کہا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے، بلیک ڈریس پہنا آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا کے کہا بیبیوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ عزیزو اس کے بعد ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھ کے لے لیا، عباس کا سر آیا، بیبیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے، 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضہ نے کہا ایسے مت کہو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں، جب بھی ماتم کیا اپنے بچوں کا نہیں کیا، کبھی عباس و علی اکبر۔ بس دوستو قافلے کو لے کے زینب چلی کربلا۔ آج کا دن آیا جب پہنچی کربلا اور عماری سے پردے کو ہٹانے کے بعد چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھیا کہاں پر ہے؟ امام نے خبر بتائی، اپنے آپ کو گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، قبر حسین سے لپٹ گئی۔ آپ نے مرثیے میں سنا کہ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا، ساری بیویاں نے اپنے آپ کو گرایا، رباب بھی زمین پہ آ گئی۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا، لیلا، ام فروہ، سب مولا حسین کی زری سے قبر مبارک سے لپٹ کے رونے لگے۔ اس کے بعد لیلا نے کہا چوتھے امام سے کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا علی اکبر کی، وہ خبر پہ پہنچ کے لیلا نے کہا بیٹا ماں زندہ رہ گئی، تمہارا چہلم آ گیا۔ ام فروہ نے قاسم کی لاش پہ پہنچی، ان کی خبر پہ۔ رباب نے اپنے رخسارے کو رکھ کے عجیب جملہ کہا۔ امام حسین سے کہتی ہے بی بی رباب کہ اے میرے والی، میں وطن جا کے کیا کروں؟ میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی۔ علی اصغر کو یاد کیا، 3 دن تک ماتم کرتے رہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ 3 دن کے ماتم کے بعد جب قافلہ چل رہا تھا، چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں چلیے اماں کی لحد پہ جانا۔ ماں کی لحد پہ جب قافلہ چل رہا تھا تو زینب نے قبر حسین کو دیکھ کر کہا بھیا اٹھو، کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں، رہگیروں کو ہٹاؤ، روکے خنات اکبر و عباس کو بلاؤ، ارے خالی ہے گود بھابھی کی، اصغر کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد کہتی ہے سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں۔ پھر زینب کہتی ہے ارے کب سے تمہیں پکار رہی ہے یہ خستہ تن، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن۔ زینب کہتی ہے کہ بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سوئے وطن، آئی ندا سدارو خدا حافظ و بہن، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیے، ہوگا ثواب خاطر بیمار کی جو۔ بس دوستو قافلے کو لے کے بی بی مدینہ پہنچی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا۔ شہزادی ام کلثوم نے جیسی مدینے کے نشانیوں کو دیکھا، تڑپ کے کہا کہ مدینہ اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر، جب چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، اب ہم لٹ کے آئے۔ قافلہ روکا گیا۔ چوتھے امام نے بشیر سے کہا کہ مدینے میں اطلاع کر دے۔ بشیر بلیک فلیگ لے کر مدینے میں داخل ہوا اور اس نے کہا مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین مار ڈالے گئے۔
بشیر کہتا ہے میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا، جوان ہاتھوں میں قرآن لے کر آئے اور آ کے کہا کہ یہ بتا کہ علی اکبر واپس آئے؟ اس نے کہا نہیں آئے واپس۔ بشیر کہتا ہے جب میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو اتنا ہجوم تھا کہ مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا، میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا، فیل ہوا کہ کوئی میرے کرتے کو پکڑ کے کھینچ رہا۔ اب جو میں نے نیچے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا حسین و خوبصورت ہے۔ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، پوچھا بیٹا تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آئے تو گھر جا کر نئے کپڑے پہنوں گا اور اپنے باپ کا استقبال کروں گا۔ بشیر نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا واپس نہیں آئے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو اس کے بعد یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، زینب کا اونٹ لا کے بٹھایا گیا، بی بی اتری، خبر رسول پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا جدہ، نانا زینب آئی ہے لیکن حسین نہیں آیا۔ پھر کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے رسن کے نیل دکھاتی۔ وہیں بی بی بیٹھ گئی۔ دوستو پوری مدینے کی عورتیں آگے زینب کے سامنے بیٹھ گئی، مجلس ختم ہو گئی، آگے بیٹھ گئی۔ بی بی ایک ایک کی شہادت سنا رہی تھی۔ سناتے ہوئے ایک آواز آئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ صغرا آئی، آ کے جناب زینب کے سامنے کھڑے رہ کر کہنے لگی کہ اے بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ بس 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 زینب نے دیکھا، کہا صغرا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، ارے آپ کی کمر جھک گئی، میرا بابا کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ صغرا اپنے مقام سے اٹھی، رباب کے قریب گئی، کچھ ڈھونڈنے لگی۔ پوچھا کس کو تلاش کر رہی؟ کہا میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر کہا پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی، سکینہ کہاں ہے؟ زینب نے کہا تماچے کھا کھا کے وہ آرام کر رہی تھی۔